بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تقریب میں آنے سے قبل 20-25 منٹ لگا کر میں نے یہ مضمون لکھا، لیکن کتاب کا مطالعہ کر کے 2 رات پڑھتا رہا، 2 راتوں تو اگر کی غلطی ہوگی تو میں راستے میں ٹھیک کرتا جاؤں گا، اس لیے کہ میں اسے دوبارہ نہیں پڑھ سکا۔ جناب صدر آپ کی اجازت سے محور دو جہاں کا نسیم سحر، صاحب صدر آگے چلو، میرے لیے تو اعزاز کی بات۔ آپ آگے آ جائیں سر، او ٹھیک ہے آپ بیٹھیں۔ نہیں آپ بیٹھیں سر، حضور آپ بیٹھ۔ جناب صدر اول جناب احسان اکبر صاحب اور صدر کی اجازت سے محور دو جہاں کا نسیم سحر، جناب صدر، معزز مہمانان خصوصی و اعزاز، سامعین، خواتین و حضرات، محترم جناب نسیم سحر جنہیں کبھی کبھی نسیم ملک کہنے کو جی چاہتا ہے، میرے دوست اور میری ڈھلتی عمر کے دوستوں کی نمائندہ شناخت ہیں۔ اغلباً 10 برس ہوا چاہتے ہیں ان سے شناسائی رکھتے ہوئے اور ملتے جلتے ہوئے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان کی شاعری کی عمر 10 برس پر محیط ہے، بلکہ مجھے اس بات کا اعتراف کرنا ہے کہ 50-55 برس سے شاعری کرنے والے محترم نسیم سحر سے میری شاعرانہ دوستی کی عمر ابھی بچپن کی عمر سے ملتی جلتی ہے۔ یہ تو بھلا ہو جناب جمیل یوسف اور ناصر علی منگل کے ساتھ ساتھ عارف فرحات کے سبب کہ ہماری آپس میں معاصرانہ جنگ نہیں ہوئی، ورنہ بچپنے میں انسان کیا کچھ نہیں کرتا۔ بچپن یا بچپنے سے یاد آیا کہ موصوف 55 سے شاعری کر رہے ہیں اور بچپن سے شاعری کر رہے ہیں، اور پھر اپنی شاعری کو بڑے رجسٹروں اور چھوٹے چھوٹے کاغذوں پر لکھ رہے ہیں، اور ادھر میں بھی 15 برس کی عمر سے شاعری کی فکر میں غلطہ ہوں۔ عمر کا حساب لگائیں یا پھر شعری ریاضتوں کا، نسیم سحر مجھ سے بڑے ہیں، بڑے لگتے ہیں، اور انہیں بڑا لگنا بھی چاہیے۔ 20 کے لگ بھگ تخلیقی کتب کی اشاعت کے باوجود 20 بار بھی بوڑھے نظر نہیں آتے۔ بال سلامت، ہوش سلامت، شعر سلامت، اور پھر حصے مذہبی سلامت، یہی سلامتی ان کی زندگی کو تر و تازہ رکھتی ہے، انہیں نوجوان رکھتی ہے، اور اس کا سبب ان کا عشق مجازی کے بعد عشق حقیقی کا سفر ہے، جس میں وہ اپنے قیام و طعام کے سعودی احاطے کو شامل رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کے محبوب حضور انور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آل مبارک اور صحابہ کرام کے حوالے سے شعر کہتے، شاعری سناتے اور نعت نگینے کی طرح محور دو جہاں کی شکل میں روحانی شاعری کو کتاب کی شکل میں لاتے دکھائی دیتے ہیں۔ وہ ناقد، مزاح نگار، نثر نگار، شاعر اور بہت کچھ، بلکہ فرحت نواز اپنی جگہ، مگر ان کی نعت نگاری اپنے اندر ایک خوشنما طبیعت کا سا میلان رکھتی ہے۔ وہ نعت نگار سے اب نعت شعار بن گئے ہیں۔ ان کا رہن سہن، کلمی چلن اور راہ رسم جہاں محور دو جہاں کی طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارک کی آئینہ نگاری، آئینہ داری اور روحانیت کے اس درجے پر فائز ہے جہاں ان کی باقی صلاحیتیں کم نظر آتی ہیں۔ وہ مذہبیت کے مزاج سے نکل کر روحانیت میں رہتے ہوئے عقیدے کی اصالت اور جذبوں کی وجودیت کے ساتھ ساتھ طویل ریاضت کا وصف رکھتے ہیں، جس کے سبب ان کی نعتیہ شاعری، نعتیہ کلام ایک روحانی فن پارہ بنتا دکھائی دیتا ہے۔ نرم اور لچکدار روحانی اور مذہبی رویے، فطرت کے مفہوم رویوں کو وابستگی اور مافوق الفطرت سے پیدا ہونے والی حیرتوں کے ساتھ ساتھ ایک امید، ایک دعا اور عاجزانہ بلند آہنگ لب و لہجہ ان کی نعتیہ شاعری کا خاصہ ہے، جو اسے آباد و شاد اور پائندہ رکھنے کے لیے کافی ہے۔ ان کی شاعری کی طرح ان کی نعتیہ شاعری
صاحبان علم و فن اور اہل ذوق و شوق کے لہو میں رواں ہو کر سچی مسرت، پائیدار سکون اور روحانی بالیدگی پیدا کرتی ہے، اور یوں قاری کے لیے محترم نسیم سحر کبھی بھی اجنبی اور بے خبر نعت گو محسوس نہیں ہوا۔ ان کی نعت بنیادی طور پر انسان سے انسان اور ادیان سے دین اسلام کے رشتوں کی کوکھ سے جنم لینے والی وہ شاعری ہے جس کی ہمیں آج ضرورت ہے۔ اللہ رب العزت اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق کو مضبوط زنجیروں میں لاتی سکون پرور یہ شاعری انسان کے احساس تنہائی اور مریضانہ یاسیت کو ختم کرتے ہوئے سچائیوں کے سفر پر رواں دواں رہنے کا درس دیتی ہے۔ امید اور محبت کے اثرات و حالات سے وابستہ ایسی شاعری سوچ کے بہاؤ اور لفظوں کے الاؤ کو اپنے ساتھ لیے پھرتی ہے۔ یہی سچے جذبوں کی شاعری ہے۔ نسیم سحر غزل کی طرح نعت کے عصری مزاج و آہنگ سے واقف ہیں۔ انہیں اپنے کلام کو ثنائے بدائے اور دیگر فنی محاسن سے آراستہ کرنے میں کوئی دلچسپی نہیں۔ وہ صداقت، سلاست اور برجستگی کے ساتھ اپنے نعتیہ سفر کو جاری رکھے ہوئے ہیں، مگر یہ اور بات کہ حمدیہ کلام میں محمد کے عنوان سے شامل کتاب بھی کر چکے ہیں۔ یقیناً عشق رسول پاک کا احاطہ اس کا بھرپور متقاضی ہے۔ محور دو جہاں کے نسیم سحر کی نعتیہ شاعری فکر و فن کے لحاظ سے منفرد مقام کی حامل ہے۔ ایسی نعتیہ شاعری بہت کم شاعروں نے کی ہے۔ ان کی نعت کا ہر شعر حضور پاک سے محبت اور عقیدت کا بے مثال اظہار ہے۔ ہر لفظ معطر ہے اور دین اسلام کی اساس کا مظہر بھی۔ ان کی شاعری ایمان کی لذت سے دو چار ہے اور کلاسیکی روایات کی امین بھی۔ مجھے یہ کہنے دیجئے کہ میرا ذہن نسیم سحر کی نعت کے بنیادی ڈھانچے کا اسیر ہے، مانوس ہے، بلکہ مروب ہے۔ بلا شبہ یہ مجموعہ اردو کے نعتی ادب میں گراں قدر اضافہ ہے۔ چند اشعار پیش کرتا ہوں۔ کسی سے دشمنی کرتا نہیں میں، مجھے ایک صلح جو مذہب ملا ہے۔ یہاں تو ذکر رسول کریم ہے اور بس، میری بیاض میں ذکر بتا نہیں ملتا۔ نعت گوئی میری عبادت ہے، مجھ پہ اللہ کی عطا ہے بہت۔ بس ایک خواہش مشورہ دے کر اجازت چاہوں گا کہ آپ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہمیشہ آپ ہی قلم بند کیا جائے تو زیادہ بہتر ہے۔ تو یا تیری سے اگر عبارت نہ کیا جائے تو زیادہ فصیح نظر آئے گا۔ وما علینا الا البلاغ۔